بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی. آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. دا ویری فیمس اسٹرالوجر, بزنس کنسلٹنٹ اور ریلیجیس اسکالر. آپ اسامہ صاحب کو بڑی اچھی طرح سے سنتے ہیں, آپ ان کو جانتے ہیں. یہ جو ایٹمی حملوں کے حوالے سے اسامہ صاحب پیش گوئیاں کر رہے ہیں, راشن اکٹھا کرنے کے حوالے سے, ہم نے جب ویڈیو کی تو بہت سارے لوگوں نے پھر کہا کہ ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی. بھائی ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں, پورا پاکستانی میڈیا, جو برطانوی میڈیا, وہ بھرا پڑا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کو قدرتی آفات آنے والی ہیں, کوئی جنگ کے خطرات ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے یہ الرٹ جاری کیا ہے. بس ہماری پاکستانی قوم نہیں مانتی. خیر اسامہ صاحب آج بڑا اسپیسیفک ٹاپک ہے. آپ نے میرے ناظرین کو گائیڈ کرنا ہے, آپ کی پریڈکشن چاہیے کہ کن دو ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے, اور اگر ایٹمی جنگ ہو جاتی ہے تو اس میں زندہ رہنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, اور کتنا ٹائم ہوگا زندہ بچنے کے لیے کہ یہ 4 کام کر لیں یا 2 کام کر لیں تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں. اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, پلیز کنٹینیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں اس کے بنیادی طور پہ نا 2 3 4 6 فیز ہوں گے. ایک تو وہ ایریا ہوگا جو اس کا ڈائریکٹ افیکٹی ٹارگیٹ ایریا ہوگا. دیکھیں جس ٹارگیٹ ایریا میں یہ لگتا ہے اس ایریا میں تو ارد گرد سب ریزہ ریزہ ہے, اور میکسیمم آپ نے دیکھا جیسے ہیروشیما ناگاساکی کی ویڈیوز ابھی بھی پرانی دیکھیں تو ایسا ہی وہ جیسے ہم صورت فیل میں نہیں پڑھتے تھے, ایسے ہو جاتا ہے جیسے کھایا ہوا بھس, جب ہاتھی والوں کا قصہ جو ہے. تو اس پہ بھی آج بات کرتے ہیں, اپنے ویورز کی تھوڑی سی توجہ دلاتے ہیں کہ یہ جو دنیا سمجھ لی ہے کہ ہم بڑے ترقی کے آسمانوں اور میناروں پہ پہنچ گئے ہیں, تو یہ تو بہت پہلے خدا نے اتنی سی کنٹرولڈ جیسے کہتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی اٹامک ٹیکنالوجی دکھائی تھی کہ ہاتھی جو ایسے ہو جاتا تھا, نہ خون نکلتا تھا نہ کٹ لگتا تھا, اور کھایا ہوا بھوس. تو وہ ڈیفینیٹلی کوئی یورینیم اور اسی ٹائپ کا کوئی اٹامک کی سم تھنگ تھا, سبسٹانس جو اس کا ترجمے سے سمجھ آتی ہے. باقی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ افیکٹی ایریا, اس کی جو ڈائنامکس یا اس کے جو افیکٹ ہونے کے وہ تو ڈیفرنٹ ہوگی. وہ تو کہانی جو ہے وہ جہاں ڈائریکٹ لگے گا وہاں پہلے تو ایک ہیٹ پہلے آئے گی, ایک بہت شدید گرمی. اس گرمی کے بعد اس کے پارٹیکلز کے ذریعے جو نقصان ہوگا, پوری ایئر میں پارٹیکلز ہوں گے, اور پھر وہ بیٹھیں گے. جیسے ہی وہ پھر گیپ کریٹ ہونا ہے, اس کے بعد ایک سردی کی شدید لہر. اس سردی کی لہر سے اب ان کو 2 3 4 بنیادی چیزوں پہ اب غور کرنا اور رکھنا چاہیے. اور اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ان کے پاس کمبل بھی ایکسٹرا ہونے چاہیے, اچھی کوالٹی کے, ہر فیملی ممبر کا بہت زبردست قسم کا, وہ جو جیسے کہتے ہیں نا کوئی ڈبل ٹرپل پلائی کائنڈ آف کمبل, ایسی چیزیں جو ہے نا جو یہ سردی سے بچنے کے لیے کر سکیں, وہ بھی ضروری چاہیے. دوسرا جو بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ اقدام ہے, وہ دیکھیں وہ صحیح معنوں پہ تو گورنمنٹ لیول پہ ہو سکتا ہے, یا انڈیویجولز اگر چاہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو مٹی سے 10 فٹ نیچے ہونا ہے, ایسے بیسمنٹس, ایسی جو بلڈنگز جو 10 فٹ نیچے ہوں. دوسرا ایک اور بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ 10 فٹ پانی کے نیچے بھی ہوں تو پھر بھی آپ اس کے ان تابکاری اثرات سے بچ سکتے ہیں. اب لیکن میں ذاتی طور پہ بتاؤں تو میں سوچتا تھا کہ پھر آکسیجن سلنڈرز ہونے چاہیے کوئی 2 3 دن کا, جس میں ایک پر پرسن کی گیس ہو, ماسک ہو, جس میں آپ لگا کے اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا گہرا پونڈ ہو یا آپ اس طریقے کی ارینجمنٹ کر لیں, آپ کمرہ آپ نہیں بنانے کے قابل تو ہر کوئی اپنے صحن میں اتنا گہرا کھڈا کر کے ایک پونڈ کریٹ کر لے, جس پونڈ کی گہرائی جو ہے وہ میکسیمم 10 فٹ سے زیادہ ہو, اور پھر ایسی سچویشن میں اس کا پانی کے اندر آکسیجن کے وہ لے کے سلنڈرز جو ہے چلے جانا, تاکہ آپ کو اگر کافی دیر سٹے کرنا ہو تو آپ اچانک کر سکیں.
جو کہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہیومنلی مشکل ہے. دوسرا ایک ایسے رومز کا بیسمنٹ میں کریٹ کرنا جو یہ آپ کے جو شفا انٹرنیشنل کی جو وہ ہوتی ہے نا جو لیبز جو اس کی وال سیلنگ وہ ہوئی ہوتی ہے انسولیشن جس کے تحت ریڈیو ایکٹیو جو ہے وہ ریز باہر نہیں نکلتی, تو وہ پھر اس طرح کی ٹیکنالوجی سے ایسے حفاظتی کمرے بنانا بیسمنٹ میں, وہ ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ جو صاحب استطاعت ہے کام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ تو اس کے ہیں کہ آپ مستقل بنیادوں پہ کیا کریں. مستقل بنیادوں پہ تو ڈیفینیٹلی آپ کو مارکڈ ایریے سے آہستہ آہستہ دور ہی جانا چاہیے. مطلب جو آپ لوگوں کو لگے کہ یہ ایریا ہو سکتا ہے تو اس سے آپ دور ہوں, کیونکہ اس کا ریڈیس میکسیمم 30-50 سے زیادہ نہیں ہوگا. جہاں بھی لگے گا یہ چھوٹی اس میں کیپیسٹی میں چلے گا, کنٹرولڈ چلے گا, اور یہ 30-50, کیونکہ اگر بہت بڑا چلا لیں گے تو پھر مقصد پورا نہیں ہوگا, بچے گا تو کھ بھی نہیں. ایسے صحرا کا کیا کرنا ہے کسی نے قبضہ کر کے بھی, اگر اتنا بڑا چلانا ہے. مقصد تو پھر کہیں نہ کہیں قبضہ ہے. انسان پہ قابو پانا چاہتا ہے, انسان پہ قابو پانا چاہتا ہے. یہ قابو پانے کی جنگ جو ہے, یہ جو حکومت کی جو نشہ ہے, یہ شیطان کو دیکھیں کہاں سے فرشتوں کی سرداری سے مردود کر گیا. یہ نشہ ہی ایسا ہے. اب یہی انسانوں میں شیطانی وصف آ گیا اور شیطان نے ان میں ڈال دیا, تو اب یہ بھی ٹیک اوور چاہتے ہیں, انسان کو اپنے سامنے جھکانا چاہتے ہیں. یہ فرعونی جذبہ ہے, یہ شداد نمرود, یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ سب شیطان زدہ جن زدہ لوگ, اور انہی کے جذبات کے تحت آج یہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. اور اس میں تو چلیں ایک ٹوٹکا بھی دے دیتا ہوں اور ذرائع ہمدردی کے ان کے نام لکھ کے, ایک مجھے عامل ملے ان سے ایک دفعہ میں نے خود بھی اس کو دیکھا, یہ واقعی افیکٹو رہا, جس کو بتایا کیا کہ ان کے نام لکھ کے اگر اس پہ جسم پہ پھیرے جہاں درد ہو تو ان پہ جوتے مار کے آگ لگا دو, تو تب بھی جو ہے آپ کو فوراً ریلیف ملتا ہے. مطلب خدا کے دشمنوں کو, ابلیس کے ساتھیوں کو اگر آپ ملائن کریں گے, بیش کریں گے, ان کو اس طریقے سے کس کریں گے, تب بھی آپ اس کے بینیفٹس لینے لگیں گے. شیاطین آپ کو چھوڑیں گے, آپ کے ساتھ سے ناراض ہو کے نکلیں گے جو آپ کے ساتھ مزے کر رہے ہیں. اس کے بعد بات یہ ہے کہ اس میں جو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈائریکٹ افیکٹی ایریا ہے اس کے لیے تو صرف بنکر, یہ انسولیٹڈ رومز, پانی آکسیجن سلنڈرز, ایسے اسپیشل سلنڈرز جو چھوٹے چھوٹے لے کے آپ بچوں اپنی تعداد کے مطابق پانی میں کسی بھی انسٹنٹ اٹیک میں بیٹھ جائیں اس کی ڈیپتھ میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پانی کی گہرائی میں بھی ٹیمپریچرز جو ہیں اس طریقے سے افیکٹ نہیں کرتے. مطلب اوپر کا ٹیمپریچر باہر کا کچھ ہوتا ہے, گرمی ہو سردی ہو, ادھر کا ٹیمپریچر زمین کی طرح ہی, پانی کی اتنی سطح جب نیچے آپ بیٹھے ہوں تو وہ بھی ایک ہی رہتا ہے. اس کے بعد اگر بات کریں کہ گھر میں, تو گھر میں ڈیفینیٹلی آپ کو جو رکھنے کی چیز ہوگی سب سے زیادہ وہ کمبل ہوں گے, کیونکہ آپ ہیٹ ویو تو سمجھ لیں کہ آپ کی جو پارٹیکلز ہیں وہ تو ڈائریکٹ افیکٹ ہو گئے, لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑے ایریے کا جو ریڈیس ہے جس میں ڈائریکٹ نہیں لگا ہوگا, وہاں پہلے گرمی کی شدت جو کہ آپ کو بیسمنٹ یا پانی کے نیچے ہونا بچائے گا, یا مٹی کے 10 فٹ نیچے ہونا. اس کے بعد آپ کو جو اگلا سٹیپ ہے وہ بچائے گا کمبل اور اس طرح کی سردی سے بچنے کا ذریعہ, کیونکہ وہ ایسی سردی ہوگی جو آپ انٹارکٹیکا پہ یا اس پہ محسوس کرتے ہیں جہاں مائنس پہ فریزنگ, تو وہ اس کی تیاری اس طریقے سے کرنی ہوگی. اور دیکھیں اس صورتحال میں کھانے پینے کے لیے تو تسبیح فاطمہ کے متعلق آیا علیہ السلام کے, یہ جو آپ فاطمی تسبیح کرتے ہیں ہر نماز کے بعد, یہ قحط کا علاج ہے. بھوک میں آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کے پاس اس صورتحال میں کچھ اور نہیں ہوگا. اور لوگ عموماً کھانے کے متعلق پوچھ رہے ہیں تو ان کی توجہ کے لیے بتا دوں کہ حضرت مریم علیہ السلام نے جو حضرت عیسیٰ کو جنم دیا تھا علیہ السلام, تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو جنم ہے وہ صرف کھجور اور پانی پہ ہوا, صرف پانی اور کھجور. کھجور اس لیے مکمل ڈائٹ ہے, تو ڈیفینیٹلی ہمیں میکسیمم گھروں میں عادت ڈالنی چاہیے کہ کھجور وافر مقدار میں ہمیشہ بیک ٹو بیک اس کے سٹاکس مینٹین کریں. مطلب اس کی آپ کم از کم کوئی ایئر ٹائٹ سیلنگ کر کے اچھی ڈرائی والی لیں. دوسری
آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیڑے کے بھی عموماً ہوتے ہیں جو یہ پالش یا آئل لگا کے یہ دے دیتے ہیں. بیٹر ہے کہ خود پریزرو کریں را فارم میں اور اس کو ڈرائی کر کے رکھیں سیلنگ وہ جو زپرز ہیں اور میکسیمم سٹاک رکھیں. مطلب پانی اور کھجوروں کا وافر ذخیرہ ہونا چاہیے آپ کے پاس. بس پانی اور کھجور جو ہے نا یہ لوگ تو یو کے نے جو آپ نے بات کی یو کے نے تو ان کو دیا ہے نا کہ ٹن فوڈ اور فلانی فوڈ اور یہ وہ سارا کچھ, تو اس سے کہیں زیادہ آسان ہے صرف کھجور کو اور پانی کو جو ہے وہ پرزرو کرنا اس طریقے سے کہ آپ کہیں اپنے تہہ خانے بنائیں یا اس میں چھپا کے ان کے 2 سٹاکس ہوں تو آپ سروائیو کریں گے. اٹس اینف. جب ایک حاملہ خاتون ایک بچہ جن سکتی ہے غار میں اسی پہ گزارا کرتے ہوئے اتنے مہینے, تو اس کا مطلب ہے قدرت نے ہر چیز کسی نہ کسی اس کی کوئی میتھولوجی ہے. تو ایک تو بس کھجور پہ فوکس کر لیں, یہ کافی ہے. تسبیح فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی کثرت کیا کریں تاکہ اس کے جو اثرات ہیں قحط میں آپ وافر لے سکیں. اس کے بعد جو بیسیکلی یہ تو ہے وہ جو ڈائریکٹ افیکٹی ایریاز ہیں. اب اس کے لیے جی جانے کی آپشن یہ ہے کہ ایک تو آپ کوئی ایسے ایریاز میں جائیں جہاں بڑے آسانی سے بنکرز بن سکیں, بڑی آسانی سے آپ 10 فٹ مٹی کے نیچے ہو سکیں. وہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم بھی آپ بھی سارے ہم مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک کشتی نجات کی طرح ایکو ماڈل سٹی اسی نظریے سے بنا رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا پہلا بنکر سٹی ہو. دوسرا اس پہ جو رائے ہے وہ کہہ رہے ہیں جی 2000 سے 2500 سے, کیونکہ میری عموماً اس سے ڈیفنس کے اور یہ سارے اٹامک جو سائنٹسٹ اور ان سے بات رہتی ہے جنہوں نے کام کیا جس کو سمجھتے ہیں. اب ڈیفنس والوں کا ہے کہ وہ روایات کو دیکھتے ہیں کہ جی بکریاں لے کے پہاڑوں پہ چلے جانا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ 26 کروڑ آبادی پہاڑ پہ تو نہیں جا سکتی ٹیکنیکلی. اگر پورا کراچی سوچ لے کہ جی ہم نے پہاڑوں پہ جانا ہے تو پہاڑوں والے کدھر جائیں گے, پہلی تو یہ. دوسری یہ ہے کہ آپ کے پاس اس لیے کراچی میں صحرا پڑا ہے, سندھ کا تھر پڑا ہے, چولستان پڑا ہے, اور اس کے بعد یہ جو دوسرے ایریاز ہیں ایسے ڈیزرٹ کے کہ جہاں آپ پہلے گھر بنا لیں اوپر ٹبے کو, وہ جو پورا ٹبا بنا ہوتا ہے وہ کر لیں 10 فٹ اوپر, تو وہ آسانی سے بغیر کھدائی کے آپ کو بڑی آسانی سے وہ ریت اوپر ڈال کے آپ 10 فٹ تک اپنی اس طرح کا ایک کمیونٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں. سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ پہاڑوں میں غاروں میں اس طریقے سے پہاڑوں کا رخ کرنا, پہاڑی لوگوں سے تعلقات بنائیں بلوچستان میں KPK میں, کیونکہ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وادی کے اندر جب آپ ہوتے ہیں, جب آپ کی سائڈوں پہ پہاڑ ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جو ویو چلتی ہے اگر وہاں ڈائریکٹ آ کے نہ لگے تو اس کی جو ہوائیں چلتی ہیں وہ بذات خود ایک جو ہے وہ روکنے کا باعث بنتے ہیں. تو اس لیے, اور ایک ہمارے دوست ہیں وہ ڈیفینس میں رہے ہیں, کافی جگہوں پہ انہوں نے سرو کیا ہے اونچائیوں پہ بلندیوں پہ. ان کی سجیشن تھی کہ جی 2500 سے لے کے 2500 فیٹ سے اوپر اور 4000 فیٹ سے نیچے کے ایریا میں آپ ایگزسٹ کریں, اپنی کوئی بنائیں رہائش پہاڑوں میں اس طریقے سے. تو وہ مطلب سطح سمندر سے, یہ مطلب جو آپ بتا رہے ہیں 2500 فٹ سطح سمندر سے اوپر اور نیچے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی کہ پہاڑ کی بھی تو اب آپ چوٹی پہ چلے جائیں یا آپ اس کے موڈ میں چلے جائیں, وہ نہیں. ان کا کہنا ہے کہ آپ کو سروائیول کے لیے جو چننا ہے فیٹ کی بلندی جو ہے اور تقریباً 2500-3000 سے 5000 کے درمیانی جو ایریا ہائٹ ہے اس کے اندر آپ کو اپنی ریزیڈنس یا وہ بنانی ہے. اور اسی کے اندر کیونکہ شاید ہو سکتا ہے کہ بالکل ٹاپ پہ بھی کوئی اس کے افیکٹس آئے جنگی, اور اسی طریقے سے بیس میں بھی کوئی لڑکتے ہوئے بڑے بڑے پتھر یا لاوے تو وہ ادھر آ کے آپ کو جو ہے ڈیمیج کر لیں. اور یہ شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید ایسا سلوپ کی فارم میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسانی ہو کہ یہاں سے گزر جائے گا. اگر آپ یہاں ہیں تو یہاں سے جو بھی اوپر پھٹے گا گرے گا تودا ہے لاوا ہے کچھ بھی گزر جائے گا, لیکن یہاں اگر آپ ہوئے تو یہاں آ کے تو اس نے جمع ہونا شروع کرنا ہے بیس میں. تو اسی طریقے ٹاپ پہ ڈائریکٹ ہٹ آنی ہے. تو یہ بڑا ایک, اگر آپ اس سلوپ کے اس میں ہوئے تو پھر وہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی اس کو سیف اپنا سموتھ اس کے اوپر وہ دیا ہوا ہے تو وہ جو بھی اوپر سے جائے گا گزرتا چلا جائے گا, وہ ٹک نہیں پائے گا. تو یہ شاید اس کے پیچھے مجھے جو سمجھ آئی ان کی بات سے تھیوری.
تو اس طریقے سے پہاڑ اور کھجور کے علاوہ میں نے بڑا سوچا، بڑا غور کیا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ شہد ہو سکتا ہے پاورفل ایک بیک اپ، کیونکہ اس میں آپ کو اس وقت اس کا مسئلہ ہوگا. دوسرا آلیو آئل رکھے، خشک چنے بھی میری ہو ہائیلی سکتے ہیں. ریکمینڈیشن ہوگی آلیو آئل کی، خوشبو اور آلیو آئل کی، کہ آپ کے اس وقت جتنی چنے بھی بھنے ہوئے. بیماریاں جنم لیں گی، کیونکہ اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہوگا جو بعد میں بیماریوں کی شکل میں آئے گا، اتنی اموات کی بیکٹیریل پروسیس اور ڈی کمپوزیشن اور پتہ نہیں کیا کچھ. شاید ویسے تو ایٹم بم سب کو ایک دفعہ ہر زیرو کو اڑائے اس خاص ریڈیس میں، تو بیکٹیریا نے بھی کیا رہنا ہے، لیکن یہ خود مجھے لگتا ہے بذات خود کوئی شیطانی وہ ہوگا. تو بہرحال اس کے لیے مجھے جو آپ کی میڈیکل ایڈ میں یا اس میں ہے کہ فرسٹ ایڈ باکسز ہونے چاہیے اچھی قسم کے، جس میں آپ لوگ آلات جراحی سے لے کے، خود ہو سکتا ہے آپ کو پھر زندگی سکھا دیتی ہے ایسے حالات میں سب کچھ، ایک اچھا پاورفل جو فرسٹ ایڈ باکس ہونا چاہیے. اور اس میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہ رکھ پائیں آپ تو پٹیاں اور سینے کا سامان، اور اس کے ساتھ صرف اگر آلیو آئل بھی رکھ لیا نا تو بسم اللہ کر کے، آلیو آئل بھی کافی ہے آپ کی یہ جو آپ کی اینٹی بایوٹک نے کام کرنا ہے. آلیو آئل پینے سے، اس کے لگانے سے آپ وہ فیچرز لے سکتے ہیں جس کو یہ بات تجربہ کرنا ہو. اب بلکہ اس پہ ایک اور کام کریں جو زیادہ ضروری ہے، کہ جتنی بھی باتیں میں نے بتائی ہیں، بھوکے رہ کے تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی پریکٹس کریں اور دیکھیں کہ پیٹ بھرتا ہے کہ نہیں، بھوک بند ہوتی ہے یا نہیں. 2 دن ہفتے میں ایسے دن گزاریں جس میں آپ پانی اور کھجور پہ رہ کے دیکھیں، عادت پڑے، بچوں کو عادت ڈالیں. تیسرا یہ جو میں زیتون کا کہہ رہا ہوں استعمال، اس کو اپنے زخموں پہ لگانا شروع کریں، خارش والی جگہوں پہ لگانا شروع کریں بسم اللہ کے ساتھ، یا باڈی مساج کر کے دیکھیں کہ جسم میں توانائی اور طاقت اور یہ سارا کیسے ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل یہ جو کھانے کے لیے اور کیا جمع کر لیں گے، آپ اٹھا ہی نہیں سکتے، آپ ٹن اور یہ ساری چیزیں کتنی مینٹین کر لیں گے، یہ وہ ایکسٹریم اسامہ بھائی کنڈیشنز میں ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اسامہ صاحب آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ کی کیلکولیشن جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ کن 2 ملکوں کے درمیان یا 3 ملکوں کے درمیان یہ جنگ ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ٹائم فریم کیا بن رہا ہے؟ دیکھیں ٹائم فریم تو اب سے جب ہم بات کر رہے ہیں نا تو سمجھ لیں کہ اب ٹائم فریم تو شروع ہے. جتنی بھی روحانی دنیا کے بھی ایون لوگ رابطے کر رہے ہیں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہیں. جب ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یاد ہے جب یہ کہا کہ 1500 تک کی کہانی ہے تو ہم 1445 میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے بڑی پیرانارمل ملاقاتوں کا ذکر کر دیا. آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے کہا جی بالکل، آپ نے جب یہ 1500 کہا تو ہمیں یقین آ گیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی کوئی ایسے ہی کمیونیکیشنز ہیں. ایون کہ بڑے بڑے پرانے بڑے جو نامی گرامی جنات کے سردار، ان سے ملاقاتوں کے ذکر ہیں، اور پتہ نہیں بڑا کچھ ہے. وہ تو کسی دن علیحدہ سے پروگرام کریں گے کہ جو لوگ اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں، جنہوں نے خواب دیکھے ہیں جنگوں کے، وہ بھیج رہے ہیں. اس ٹائم تو ہم ڈیٹا بینک بن گئے ہیں. اپنی پریڈکشن کے بعد جو لوگوں کی انڈورسمنٹس ہیں میرے پاس، وہ بہت زیادہ ہیں اور اس کے متعلق. تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ ہم شروع ہو چکے ہیں، اس ٹائم میں انٹر ہو گئے ہیں، اور یہ 2030 سے پہلے یہ ساری کہانیاں ہونی ہیں. میکسیمم 2030 سے 35، بس اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو چکا ہوگا جو آپ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا. اور اس میں جو بڑے چانسز ہیں، امریکہ ڈیفینیٹلی مارا ہے تو لگے گا اس کو. اس کے بعد یہ رشیا چلا سکتا ہے، رشیا یورپ پہ چلا سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ جو پاکستان انڈیا کو زیادہ ڈیمیج کرے گا. ایسی چانسز ہیں کہ انڈیا میں بہت بڑا نقصان ہونا ہے. اس میں ایک ہوا کا ڈائریکشن کا چکر بھی ہے کہ ہماری جو ہوا جو چلتی ہے وہ ادھر کو رخ کرتی ہے، تو اس کے اثرات جدھر کو رخ ہوگا ادھر کو انڈیا کا ڈیمیج زیادہ ہے. اور بلکہ اگر مودی آ جاتا ہے، جو کہ آنے کے چانسز ہیں، تو سمجھ لیں غزوہ ہند کے لیے اس کا آنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسا ہی بندہ آئے گا تو یہ ہوگی، ورنہ نہیں ہو سکتی، ورنہ پہ یہ ڈیلے میں چلی جائے گی. اچھا، اسی کے ساتھ جو آپ کی چائنا کی انوالومنٹ ہے اب یہ جو سارے میٹرز میں، وہ بھی ہوگی.
لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ہمارا جو آگے مستقبل میں لاجیکل بلاک ہے جس کی طرف آہستہ آہستہ ہم نے بڑی کوشش کی. ہم امریکن کالونی تھے بڑے سالوں سے, برٹش کے بعد ہم امریکن, مطلب پہلے ہم بادشاہوں کے پھر ہم چوروں کے غلام ہو گئے, کیونکہ یہ سارے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے چور ڈاکو انہوں نے امریکہ بھیجے تھے, کالا پانی جیسے بھیجا کرتے تھے, اسی طرح امریکہ کو آباد کر دیا. تو اسی طریقے سے اب جو چانسز ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ ہم پاکستان, افغانستان, رشیا, ترکی, شام, ایران, یہ آپ کی قطر, کویت, یہ سارا جو بلاک ہے یہ ایک بلاک کریٹ ہو. یہیں مسلم اور کرسچنز کی وہ سلیب ٹوٹنے کی جو باتیں تھی کہ یہ ایک ہو جائیں گے, تو یہ رشینز ہی ہوں گے جن کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملانا ہے, اور ایسا محسوس ہو رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ رجیم چینج اور یہ ساری کہانیاں یہ قریب جا رہی تھی کیونکہ ہم اس کے قریب جا رہے تھے, اور انہوں نے وقت کو, لوگ اس کو صرف لوکل پالیٹکس میں دیکھ رہے ہیں, جبکہ یہ انٹرنیشنل لوگ بڑی نظر ہے ان ساری آپ کی روایات پہ اور آپ کی اس پہ. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین آپ نے اسامہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں یہ پیسے دے کے چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اسامہ صاحب نے فری میں آپ کے لیے ہدیاتاً تحفاتاً جو ہے نا وہ دان کر دی ہیں. سیکھیں, تیاری کریں, وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے. اجازت دیں, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.